نحمده ونصلي وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، ہر انسان کے ذہن میں ایک یا چند شخصیات کا اثر ہوتا ہے. انسان انہیں پسند کرتا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. عربی میں ایسی شخصیات کو قدوہ، اردو میں مثالی اور انگریزی میں آئیڈل یا رول ماڈل کہا جاتا ہے. مذہب، علاقے، بولی، قوم اور رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر ہر شخص کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے. جو شخصیات اس لائق ہیں کہ شعوری طور پر انہیں اپنے لیے راہ منتخب کیا جائے، اس میں سب سے پہلا نام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد لائق اتباع شخصیات میں سحر فہرست صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. ان کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے والے بزرگان دین امت کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک طرف مثالی شخصیت کا درست انتخاب کامیابی کا زینہ ہے تو دوسری جانب نااہل کو اپنا آئیڈیل بنا لینا تباہی تک لے جاتا ہے. نسلی نو کے اخلاق کا تیزی سے بگڑتا اور کردار کا سرعت سے تباہی کی طرف جانا در حقیقت نااہل لوگوں کو اپنی پسندیدہ شخصیات قرار دے کر ان کے پیچھے چل پڑنے کا ہی نتیجہ ہے. انسان جب کسی بندے سے متاثر ہو کر اسے پسند کرتا ہے تو جانے انجانے میں اس کی پیروی بھی کرتا ہے. کتنی حسین بات ہے کہ قرآن و سنت میں کفار، گمراہوں اور نافرمانوں کی طرف مائل ہونے اور ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنے سے ہی منع کر دیا گیا. جب انسان ان سے متاثر ہی نہیں ہوگا تو انہیں اپنے لیے رول ماڈل بھی نہیں بنائے گا. ہمیں اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے، یہ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ حسن و جمال، خوبصورتی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے. عہدے دار و اقتدار ایسی وقت نہیں ہے کہ منصب والوں سے متاثر ہو کر ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے. کسی ریچ پرسن کو دیکھ کر یہ نہیں کہ ہمیں بھی اس کے جیسا امیر بننا ہے. یوں ہی دنیا و مال اور دولت کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کسی سرمایہ دار سے مرعوب ہو کر اس کا راستہ اختیار کیا جائے. رہنما اور آئیڈل بننے کے لائق فقط وہ ہے جو دین کا علم بردار ہے اور اسے بارگاہ الہی میں محبوبیت حاصل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے واتبع سبیل من اناب الی، اور اس شخص کے طریقے کی پیروی کرو، اسے فالو کرو جس نے میری طرف رجوع کیا. حضرات محترم، یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخصیت ایک دم آئیڈیل نہیں بنتی، بلکہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے. پہلے انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، امپریسڈ ہوتا ہے، یعنی کسی بندے کی بات یا اس کا کام جانے انجانے میں اس کے دل و دماغ پر اثر ڈالتا ہے. پھر اس انسان اسے پسند کرنے لگتا ہے. بعد میں پسند کرنے کی وجوہات کا بھی ذکر کبھی کیا جائے گا. اس کے بعد وہ شخصیت انسان کے لیے نمونہ اور رول ماڈل بن جاتی ہے. تاریخ میں کئی ایسے حضرات کا ذکر ہے جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عیار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار کو تسلیم کرنے کے باوجود، بلکہ آپ کے ساتھ رشتہ داری اور مقامی قرب کے باوجود اسلام کی توفیق اور اتباع کی دولت سے محروم رہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے دلوں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی تو دل و جان سے یوں فدا ہوئے کہ اسلام بھی قبول کیا،
رگ رگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ بھی بس گیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بھی بن گئے۔ کیسی حکمت بھری بات ہے کہ قرآن و سنت میں محبوبان خدا کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان ان سے متاثر ہو کر انہیں اپنے لیے مثالی شخصیات بنائے، جبکہ کافروں، گمراہوں اور نافرمانوں کو پسند کرنے، ان کی طرف مائل ہونے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تاکہ نہ وہ انسان پر اثر انداز ہو اور نہ ہی انہیں آئیڈیل بنانے کی نوبت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور نافرمانوں کے ساتھ دلی تعلق، نرم گوشہ اور محبت نہ رکھنا، ان کے ساتھ میل جول اور ان کے طریقے کو پسند کرنے سے بچنا، ورنہ سخت سزا کے حقدار ٹھہرو گے اور تمہاری مدد کوئی بھی نہیں کرے گا۔ حضرات محترم ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ، یعنی جو شخص کسی قوم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی کی پسندیدہ قوم کے ساتھ کر دے گا۔ نااہل لوگوں کو آئیڈیل بنانے سے بچنے کے لیے اس بات کو بھی فائدہ مند جاننا ضروری ہے کہ انسان برے لوگوں سے کیوں متاثر ہوتا ہے اور ہماری نوجوان نسل اتنی بڑی تعداد میں نااہل کو اپنے لیے رول ماڈل کیوں بنا رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نااہل سے متاثر ہونے کے مرکزی وجہ علم، شعور اور تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ انسان اس حوالے سے تربیت یافتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون دل میں بسانے کے قابل ہے اور کون نہیں، کس کی پیروی راہ نجات ہے، ہماری بخشش کا سامان ہے، اور کس کے پیچھے چلنا ہمیں تباہی تک لے جاتا ہے۔ چنانچہ کم علمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے عہدے پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہماری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ کسی کے مال و دولت کے پیش نظر اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کوئی اپنی شہرت کی سبب، کوئی اپنے فیمس ہونے کی وجہ سے پرکشش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ شعبدہ بازوں، جادوگروں، فنکاروں اور کھلاڑیوں پر بھی فدا ہونے لگتے ہیں۔ نااہل لوگوں کو اپنے لیے نمونہ بنانے کے لیے روش بہت پرانی ہے جس کی قرآن و سنت میں سخت مذمت بیان فرمائی گئی ہے، مگر افسوس کہ ہم دینی تربیت حاصل نہیں کرتے۔ خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو صرف دنیاوی تعلیم اور سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم مستند ذرائع سے دین کی آگاہی حاصل کریں۔ اسی نالائقی کا نتیجہ ہے کہ وہی پرانی جاہلانہ سوچ اب بھی باقی ہے اور ویسے ہی نااہل، غیر مسلم، گمراہ اور جاہل افراد کو اب بھی اپنے لیے نمونہ اور آئیڈل سمجھا جا رہا ہے۔ عہدہ پرستی ایسی چیز ہے کہ اس پر فائز شخص کو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، عام لوگ عہدے دار کی صلاحیت یا کردار کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس پوسٹ پر بیٹھا ہے، ہمیں بھی اس پوسٹ پر بیٹھنا ہے، وہ کیسا ہی نالائق شخص کیوں نہ ہو، اس کے پوسٹ تک ہم پہنچنے کی اور اس کو اپنا رول ماڈل بنانے کی کوشش میں چل پڑتے ہیں۔ ہمارے دور کے مورثی سیاست دانوں کا کردار اور ان کے جیالوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ آج کل نیتا نگری کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور نیتا نگری میں جو لوگ ہیں، جو لوگ سیاست دان ہیں، جو لوگ راجنیتی میں ہیں، ان کے بچوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ لوگ مذہبی رہنماؤں کے مقابلے میں اپنے سیاسی لیڈروں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے مطابق گزشتہ قوموں نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت کو چھوڑ دیا، مگر اپنے جاہل اور لیڈروں کی ان پیروی کو ترک نہیں کیا، اور یہی بات دونوں جہان میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنی۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا ویلتنا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا،
وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اور یہ بھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، یعنی اے ہمارے رب ہمیں گمراہ کرنے والے لیڈروں اور بڑے کو دوگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت بھیج۔ آیت کریمہ میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنا رہنما بنانے کے بجائے کفار، گمراہوں اور نافرمانوں کو آئیڈل بنانے کا انجام کیا ہوگا؟ مال و دولت کا فتنہ بھی بہت سخت ہے۔ جہاں مالدار شخص کی اپنی آزمائش ہوتی ہے وہاں اس کے ذریعے دوسروں کا بھی ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ دنیا پرست لوگ مال کے پیچھے مرے چلے جاتے ہیں اور دولت والوں کو کامیاب ترین افراد سمجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ بھی پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا ذکر فرمایا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، حسن و جمال کا پیکر بھی تھا اور تورات کا بہترین قاری و عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عاجزی کرنے والا اور با اخلاق بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت بدل دی اور اسے اتنے خزانے عطا فرمائے کہ جب وہ سوار ہو کر نکلتا تو 70 جانوروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ دولت ملنے پر وہ منافق ہو گیا، تکبر کرنے لگا، اللہ کا ناشکر بندہ ہو گیا اور اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بھی کرنے لگا۔ قرآن مجید نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پھر وہ پوری سج دھج کے اپنی قوم کے ساتھ نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگاروں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسی شان و دولت ہوتی جیسی قارون کو دی گئی ہے۔ بے شک وہ بڑا نصیب والا نہایت خوش قسمت ہے۔ اہل علم نے دنیا داروں کو سمجھایا کہ قارون آئیڈل بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی دولت کو للچائی نظروں سے نہ دیکھو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ثواب عطا فرمائے گا وہ قارون کی دولت سے کہیں اچھا ہے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے سزا دیتے ہوئے قارون، اس کے محل اور تمام دولت کو زمین میں دھسا دیا تو اس کا انجام دیکھنے کے بعد دنیا داروں کو سمجھ آ گئی کہ دولت سے انسان خوش نصیب نہیں بنتا، خوش نصیبی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے۔ اب وہ کہنے لگا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا کر کے ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ غیر مسلم یا نافرمانوں کے پاس دولت کی فراوانی، بہت زیادہ ان کی دولت دیکھ کر ان جیسا بننے کی آرزو کرنے والوں کے لیے یہ آیت بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے اخلاق و کردار پر اس کا ماحول کا گہرا اثر آتا ہے۔ آس پاس کے لوگ اچھے ہوں تو انسان اچھا ہو جاتا ہے، جبکہ گرد و پیش کے افراد برے ہوں تو انسان کی سیرت بگڑ جاتی ہے۔ آئیڈیل کے انتخاب میں بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ انسان کے گھر والے اور دوست و احباب جسے پسند کرتے ہیں، بہت مرتبہ انسان اپنی لا سمجھی کی بنیاد پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اسے ہی اپنا رول ماڈل سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ اچھے دوست بناؤ، اچھا ماحول اختیار کرو تاکہ برائی کے راستے اور برے لوگوں سے دور ہو اور نیکی کی توفیق نصیب ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چنانچہ تم میں سے ہر ایک خوب غور و فکر کر لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ حضرات محترم، 30 جولائی عام
بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں سے اچھا بول لیتے ہیں، مگر اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہے، چنانچہ ایسے لوگ اپنے لیکچرز میں قرآن و سنت کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر کم علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے لوگ انہیں اپنا رہنما سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ ان اخا وفا ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان، یعنی مجھے اپنے وصال کے بعد امت پر جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے ان میں سے چرب زبان منافق بھی ہے، وہ بد عقیدہ اور دل کا جاہل شخص جو ظاہر علم رکھتا ہوگا، قرآن و سنت کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنی زبان دانی سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر گمراہ کرے گا۔ حضرات محترم، کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا جس قدر اہم ہے، ہم اتنے ہی زیادہ اس سے غافل ہیں۔ لوگ کس کی چند منٹ کی گفتگو سن کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہی بندہ اسلام کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ یوں ہی سوشل میڈیا پر کسی کی اداکاری دیکھ کر اسے بڑا دانا یعنی بہت بڑا عقل مند قرار دے دیتے ہیں۔ خوب ذہن نشی کر لیں، آئیڈیل شخص انسان کے عقائد و نظریات کو بھی متاثر کرتا ہے، اس کے کردار و اعمال میں بھی اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئیڈیل انسان کی آخرت کو بھی یا سنوار دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نبوی کا مفہوم ہے کہ اچھا دوست خوشبو والے کی طرح ہوتا ہے اور برا ساتھی بھٹی دھوکنے یعنی آگ بھڑکانے والے کی طرح ہوتا ہے، اور عطر والا یا تو تمہیں خوشبو کا تحفہ دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم از کم تم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں خوشبو تو آئے گی، اور بھٹی دھوکنے والا آگ بھڑکانے والا یا تو چنگاریوں میں تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم تم اس سے بدبو دھواں تو ضرور پاؤ گے۔ حضرات محترم، نااہلوں کو آئیڈل بنانے والے ایک مرتبہ اس ارشاد ربانی پر ضرور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو افسوس سے چباتے ہوں گے اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، اس نے میرے پاس نصیحت یعنی قرآن و ایمان آنے کے بعد مجھ سے بہکا دیا۔ حضرات محترم، جب گمراہوں سے دور رہنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون گمراہ ہے اور کون حق پر ہے؟ جب ہر شخص قرآنی آیت پڑھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیتا ہے تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ حق کا داعی کون ہے اور فتنہ پھیلانے والا کون ہے؟ اس مشکل سوال کا جواب بہت آسان ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جواب عطا فرما چکے ہیں۔ ارشاد نبی کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حق کی پہچان ہے، ان کے عقائد پر استقامت اور راہ نجات ہے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر نئے نظریات اپنانا گمراہی ہے۔ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ میں شر سے بچنے کے لیے اس سے متعلق کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خیر و شر کے بارے میں یعنی بھلائی اور برائی کے بارے میں پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا۔ پھر آپ نے بعد والے زمانے سے متعلق غیبی خبر پوچھی، کچھ لوگ جہنم میں پہنچانے والے رستے کی طرف بلائے جائیں گے، شبہات شک ڈال کر گمراہی اور شر پھیلائیں گے، جو جہنم کی طرف ان کی بات مان لے گا، ان کی گمراہی کو قبول کر لے گا، وہ اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گمراہوں کی علامات پوچھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے گروہ سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں کلام کریں گے، یعنی
کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوں گے اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی کریں گے، مگر ان کا عقیدہ صحیح اور ایمان خالص نہیں ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت میں کیا کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت، اکثریت کے عقائد، معلومات اور استقامت اختیار کرنا اور حاکم اسلام کی حمایت کرنا ہے۔ حضرات محترم، یہ فطری بات ہے کہ ہر انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر دوسروں سے سیکھتا ہے اور دوسرے بھی اس سے سیکھتے ہیں، تاہم ہر ایک کا سیکھنا اور سکھانا ایک جیسا نہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق کچھ لوگوں کا وصف یہ ہے کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں جہنمیوں کا پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں کی جسمانی ساخت، جسمانی بناوٹ اور فطری صلاحیت ایک جیسی ہے، مگر ان کے راستے جدا جدا ہیں۔ دعوت، رہنمائی، گائیڈنس مختلف ہے، اسی لیے دونوں کے انجام بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خیر کی رہنمائی، بھلائی کی رہنمائی اور برائی سے روکنے والوں کا انجام اسی آیت کریمہ میں بیان ہوا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور وہ خود بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اور انہیں آئیڈیل بنانے والے بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جبکہ کفر و گمراہی کی صورت میں جہنم کا راستہ دکھانے والوں کے انجام سے متعلق فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن وہ برے حال والوں میں سے ہوں گے۔ جہنمیوں نے ان بدنصیبوں کو آئیڈل بنایا اور ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ دونوں قسم کے رہنماؤں سے متعلق قرآنی آیت پر غور کر کے سوچئے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور انہیں داعیان خیر کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق سے نوازا۔ یہ حضرات خالق کائنات جل جلالہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور کتنے بڑے نقصان میں ہیں وہ افراد جو کسی کافر، گمراہ یا نافرمان کے گرویدہ ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں فوری طور پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا انجام نہایت خطرناک ہے۔ علم دین سے دوری سوشل میڈیا کے اثرات کا نتیجہ ہے کہ رول ماڈل کے حوالے سے نسل نو یعنی ہماری آنے والی نئی نسل ترجیحات میں بہت بھیانک ہے، اور ہم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو خدا نخواستہ اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ آخری میں ہمارے لیے سب سے بڑی مثالی شخصیت وہ ہستی ہے جس کے سر انور پر رب کریم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امامت کا تاج پہنایا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض اعظم بھی ہے اور دارین کی سعادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر احسان عظیم فرمایا۔ اب اگر ہم آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں تو یہ بہت بڑی نالائقی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ ان کے بعد صالحین یعنی اولیاء کرام اور علماء حق رحمہم اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ذریعہ سعادت ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نیکوں سے محبت کرے تاکہ انہیں اپنے لیے رہنما بنانے کا جذبہ پیدا ہو، جبکہ کفار، گمراہوں اور نافرمانوں کی طرف جھکاؤ سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے تاکہ انہیں آئیڈیل بنانے کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اس دور میں نااہلوں کو آئیڈل بنانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس حوالے سے تربیت ہی نہیں کی ہے۔ کسی کی پیروی رائے، کس کی پیروی رائے نجات ہے اور کس کے پیچھے چلنا تباہی تک لے جاتا ہے۔ اگر گھر میں فحاشی ہوگی تو اس کے نتائج بھی یہی ہوں گے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگوں کی باتیں ہوگی تو بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے دیوانے اور پیروکار بنیں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمیں گمراہ اور حق پرست کے درمیان فرق کیسے معلوم ہوگا تو خطبے میں ذکر کی گئی حدیث نبوی کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حق کی پہچان ہے، ان کی عقائد پر استقامت راہ نجات ہے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر نئے نظریات اپنانا گمراہی ہے۔ اگر امت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کو آئیڈیل بنایا تو غزہ کے یہ حالت نہ ہوتے، اسرائیل درندے
اور اتنے وحشی یہ کہ کھانا لینے کے لیے کھڑے ہوئے نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے، بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، اور مسلم حکمران خواب خرگوش میں مست ہے۔ کاش کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا اور باولے کتوں کو لگام ڈالتا۔ وہ چیز جو نابالغ کو تحفے میں دی جا رہی ہے، چاہے اسے مالک بنانے کا کہہ دیا جائے یا عرف میں ویسی چیز کا نابالغ کو ہی مالک بنا دیا جاتا، اس کا مالک نابالغ ہی ہوگا، نہ وہ خود کسی کو دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے والدین کسی کو چیز دے سکتے ہیں۔ یعنی ضروری ہے کہ وہ چیز اسی نابالغ کے کام میں استعمال کی جائے۔ اگر وہ چیز فی الحال اس بچے کے کسی کام میں نہیں آ سکتی تو آئندہ کے لیے محفوظ کر لی جائے۔ ایسا کرنے سے چیز خراب ہو جانے کا حقیقی اندیشہ ہو تو شرعی طور پر بچے کے سرپرست کو اجازت ہے کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق خود خرید لے یا کسی کو بیچ دے اور پھر رقم کو ادا کر کے بچے کے لیے محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دو جہان کی بھلائیوں سے نوازے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ خصوصاً نوجوانوں کو گمراہوں اور فتنہ پروروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور محبوبان خدا کو اپنا آئیڈیل بنا کر دنیا و آخرت کے سنوارنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔